الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم علیہ. الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. نہایت واجب الاحترام معزز و محتشم علماء کرام، نعت خانہ شیریں لسان بالخصوص محترم محمد رمضان عربی صاحب، جملہ عشاقان مصطفیٰ، غلامان مصطفیٰ، منتظمین محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ رب العزت کا کروڑہا مرتبہ احسان عظیم ہے جس کی توفیق خاص کے ساتھ آج ہم سب مل کر اس ہستی کا ذکر کر رہے ہیں جن کا ذکر کرنے سے کلمہ مکمل ہوتا ہے. اس ذات کا ذکر کر رہے ہیں کہ جن کا ذکر نہ کیا جائے تو نمازیں مکمل نہیں ہوتی. اس ذات کا ذکر کر رہے ہیں کہ جن کا ذکر کرنے سے اذانوں کو تکمیل ملتی ہے، اور ایسا ذکر جس ذکر سے ایمان کو اساس ملتی ہے اسے ذکر مصطفیٰ کہا جاتا ہے. مبارکباد کے مستحق ہیں محترم پہلوان صاحب، ان کے فیملی کے تمام افراد، احباب، اہل محبت، جنہوں نے اپنی محبتوں کو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر کے لیے قربان کیا. اللہ پاک آپ سب کا آنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. یہ جو میلاد مصطفیٰ ہے نا، اس کے لفظ پر اگر غور کریں تو ایک ذوق ملتا ہے. دو لفظ ہیں میلاد مصطفیٰ، الگ الگ پڑھیں گے تو آپ کو ایک ذوق ملے گا. میلاد مصطفیٰ یعنی آپ کو کوئی پوچھے بھی کس محفل میں گئے تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایسی محفل میں گئے تھے جو مصطفیٰ سے ملا دیتی ہے. جو مصطفیٰ سے ملا دے اسے میلاد مصطفیٰ کہتے ہیں. قرآن مجید میرے سامنے ہے، آج قرآن کی روشنی میں چند باتیں کرنی ہیں. سورہ احزاب کی آیت نمبر 25 ہے. اللہ پاک نے اپنے محبوب سے خطاب بھی کیا اور اپنے محبوب کی نعتیں بھی پڑھی. یہ اللہ اور اس کے رسول کا ایک سودا ہے محبت کا کہ بات اس کی ہو تو کرتا محبوب ہے، اور بات محبوب کی ہو تو کرتا وہ ہے. یعنی دونوں ذاتیں ایک دوسرے سے طے کر چکی ہے کہ حبیب تیری خبر میں دوں گا، میری خبریں تو نے دے دی. تیرا پتہ میں بتاؤں گا، میرا پتہ تو نے بتانا ہے. تو لوگوں کو بتائے گا کہ وہ احد ہے اور میں بتاؤں گا یہ احمد ہے. تو نے بتانا ہے وہ صمد ہے، میں بتاؤں گا یہ محمد ہے. تو نے بتانا ہے وہ رب العالمین ہے اور میں بتاؤں گا یہ رحمت للعالمین ہے. تو بتائے گا وہ لا الہ الا اللہ ہے اور میں بتاؤں گا یہ محمد رسول اللہ. اب یہ سودا کر لیتے، تیری خبریں میں دوں گا، میری خبریں تو نے دیں گی. مرزا اسد اللہ غالب اردو ادب کا شاعر گزرا ہے. کسی نے مرزا صاحب سے پوچھا، مرزا غالب صاحب آپ نے کبھی حضور کی نعت میں لکھی، کبھی سرکار کی شان لکھی ہے؟ تو مرزا صاحب نے فارسی کا ایک شعر لکھا. شعر لکھ کے حد کر دی. غالب نے کیا لکھا کہ غالب ثنائے خواجہ، غالب ثنائے خواجہ بیستہ گزاشتیم، غالب ثنائے خواجہ بیستہ گزاشتیم کہ آز
ذات پاک مرتبہ دانے محمد اے غالب تو حضور کی نعت نہیں پڑھ سکتا، تو نبی پاک کی تعریف نہیں کر سکتا، اس معاملے کو اللہ پہ چھوڑ دے، وہی جانتا ہے کہ حقیقت محمدی کسے کہا جاتا ہے۔ اللہ ہی جانتا ہے کہ مقام مصطفیٰ کیا ہے، شان مصطفیٰ کیا ہے۔ اور یہ بات تو وہ ہے کہ دیکھیے معراج کی شب جبرائیل میرے حضور کے ساتھ تھی، لیکن ایک مقام پہ پہنچ تو جبرائیل کی باؤنڈری ختم ہو چکی تھی، جبرائیل کی سرحد ختم ہو گئی، اور جب سدرہ پر پہنچے اس کا مطلب یہ ہوا جہاں پر جبرائیل کا اختتام ہوتا ہے وہاں سے میرے مصطفیٰ کا آغاز ہوا کرتا ہے، وہ آغاز سفر تھا حضور کا۔ اب جبرائیل جب وہاں پہنچے عرض کیا لو دنوت انمرۃ لاحترقت، آقا ایک انچ بھی آگے گیا نا میرے پر جل جائیں گے، میرے پر جل جائیں گے۔ حضور آگے آپ جانے، آپ کا کام جانے۔ اچھا جبرائیل پیچھے رہ گیا، اب حضور علیہ السلام آگے جا رہے ہیں، آقا علیہ السلام کا وجود بھی جا رہا ہے اور حضور کے وجود سے لگنے والی نسبتیں بھی ساتھ جا رہی ہیں۔ یہ بات یاد رکھیں، اللہ قرآن میں فرماتا ہے پیغمبر کے وجود کے ساتھ۔ یہاں ایک مسئلہ سمجھا دوں، یہ دیکھیے یہ میں نے ٹوپی پہنی ہے، اس کا میرے وجود کے ساتھ ایک تعلق ہے، لیکن پرماننٹ تعلق نہیں، عارضی تعلق ہے۔ اس کو کہتے ہیں نسبت خارجی، اور یہ سر ہے، اس کو کہتے ہیں نسبت داخلی۔ یہ مستقل میرے وجود کے ساتھ نہیں رہتا، لیکن سر میرے وجود کے ساتھ رہے گا۔ اب سوال یہ ہے کہ جب حضور معراج پر گئے تھے تو حضور کے ساتھ دو نسبتیں تھیں، نسبت داخلی بھی ساتھ ہے اور نسبت خارجی بھی ساتھ ہے، وجود بھی ساتھ ہے، لباس بھی ساتھ ہے، وجود بھی ساتھ ہے، نالین بھی ساتھ ہے، سبحان اللہ، حضور کے نالین بھی ساتھ ہے۔ اب پہلا آسمان نیچے، دوسرا نیچے، تیسرا نیچے، چوتھا نیچے، پانچواں چھٹا نیچے، ساتواں نیچے، حضور کے نالین اوپر جا رہے، سدرہ بھی نیچے ہے، نالین محمد اوپر جا رہے ہیں۔ قرآن پڑھئے گا، موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ گئے، پارہ نمبر 16 گواہی دیتا ہے، اللہ فرماتا ہے فخلا نعلیک، اے پیارے موسیٰ جوتے اتار دے، اے کلیم جوتے اتار دے، انکا بالوادی المقدس طویٰ، موسیٰ جوڑے اتار دے، یہ وادی مقدس ہے، یہ طور کا مقام ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا جو جوڑے اتار کے طور پہ جائے اسے کلیم کہتے ہیں، جو جوڑے لے کے عرش پہ نور پہ جائے اسے ذات محمد کہا جاتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ جب قریبی عرش پہنچے شافعی روز جزا، تب خیال آیا کرے نالین پاؤں سے جدا، غیب سے آئی ندا کہ یہ ادب ہے آپ کا، تم پہ نالین آؤ اے پیارے مصطفیٰ، ہے یہ چاہت عرش کی یہ طالب نالین ہے یہ چاہت عرش کی یہ طالب نالین ہے، چوم لینے دو اسے نالین یہ بے چین ہے۔ عرض کی سرکار نے اے خالق جن و بشر کیا سبب تھا طور پر جب تو ہوا تھا گل وگر، موسیٰ علیہ السلام سے کچھ اور کہا، مجھے کچھ اور فرمایا، غیب سے آئی ندا، اس بات پر بھی غور ہو، تم کہاں موسیٰ کہاں، وہ اور تھے تم اور ہو، قرب موسیٰ اور ہے، قرب محمد اور ہے، طور سینہ اور ہے، عرش معلی اور ہے، طور اور معراج کے قصے سے ہوتا ہے یہاں اپنا جانا اور ہے، ان کا بلانا اور ہے، اپنا جانا اور ہے، ان کا بلانا اور ہے۔ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آقا علیہ السلام آگے گئے، آگے کیا شان ہے یا خدا جانتا ہے یا مصطفیٰ جانتا ہے۔ بہرحال بات میں موضوع سے ہٹ جاؤں گا، جو میں نے موضوع بیان کرنا ہے اسی طرف آتا ہوں۔ اور علامہ اقبال نے بھی حد کری، کلندر لاہوری نے کیا لکھا، محمد سر وحدت ہے، محمد سر وحدت ہے، کوئی رمز ان کی کیا جانے، شریعت میں تو بندہ ہے حقیقت میں خدا جانے۔ مولانا روم رحمت اللہ علیہ مثنوی شریف لکھتے ہیں آپ، اور علامہ اقبال کے ٹھیک ہے علامہ اقبال کے روحانی مرشد بھی ہیں۔ مولانا روم نے اپنے کتاب کے اندر ایک حکایت نقل فرمائی، آفمت ایک دن حضور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین سرکار کے کمرے میں داخل ہوتی ہیں،
हुजूर ने पूछा मन कौन है? आका फरमाते मन कौन है? अर्ज किया आका अना आयशा, हुजूर मैं आयशा हूं। आका फरमाते मन आयशा, आयशा कौन है? अर्ज की आयशा बिनती अबी बकर, आका अबू बकर की बेटी। आका फरमाते मन अबी बकर, अबू बकर कौन है? अर्ज की आका अबू बकर इब्न अबी कुहाफा, अबी कुहाफा का बेटा है। आका फरमाते मन अबी कुहाफा। बीबी फरमाती मैं डर जाती हूँ, मैं बाहर निकली, कुछ देर गुजरी, हुजूर बाहर तशरीफ लाते हैं। मैंने अर्ज के सोनिया खैरियत तो थी आज क्या मामला था, आज राज क्या था, मुझे पहचान नहीं रहे थे। अब यहाँ चलते चलते एक बात कर दूं, मेरे उस्ताद गिरामी शेखुल इस्लाम डॉक्टर तारुल कादरी साहब फरमाते काश उस दिन बीबी आयशा पूछ लेती सोनिया तुसी कौन? अल्लाह ने सारे पर्दे उठा देने थे, सारे राज फाश कर देने थे, लेकिन हिकमत हुआ करती है। मतलब ये हुआ, ये जो हम हुजूर का जिक्र करते हैं ना, हम करते हैं। साइंटिस्ट साहब ने क्या कहा था, खुदा की गैरत ने डाल रखे हैं तुझ पे 70,000 पर्दे, खुदा की गैरत ने डाल रखे हैं तुझ पे 70,000 पर्दे, और जहां में लाखों ही दूर बनते तो एक भी उठता हिजाब तेरा।